الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سیوا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ کے نام پر، آپ کے اسم گرامی پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی رسول میسنجر بنا کر اس جہاں کے اندر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیوں، چند نوجوانوں، معصوم بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے جنت کے 8 دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ آئیے سرسری طور پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم اسے جانتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحج آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے پورے خاکے کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خاطر کوئی بھی بندہ رب کے سامنے جھکتا ہے، کوئی بھی بندہ رب سے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، رب سے لو لگاتا ہے، رب سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے ہائی کوالٹی کا جو درجہ ہے یعنی جسے کیواڑ کہا جاتا ہے، وہ باب الریان کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے جو دروازے ہیں باب الریان اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور ریان کے معنی آتے ہیں سیرابی، یعنی کہ سر شاداب والا
لہلہانے والا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے 8 دروازے کن لوگوں کے لیے کھولے گا، کن کے لیے کھلتا ہے؟ جن کے لیے جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے متعین کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، ایمان کے ساتھ ساتھ نیکی والی بات آئی کہ نیک عمل کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی مکان میں ہے، اونچے مقام پہ ہو، فرسٹ فلور یا سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ یا 5، اگر ہمارے نیچے سے کوئی ندی نالا، کوئی ندی وغیرہ بہتا ہو اور بالکل پانی صاف و شفاف ہو تو وہاں پر ہمارے لیے بڑی ہی زندگی اچھی ہوتی ہے، یعنی کہ گھاس وغیرہ ہو، پیڑ پودے وغیرہ وغیرہ ہو، بڑا اچھا دکھتا ہے، بڑا سرور ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا رب سبحانہ و تعالیٰ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو، بہ رہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اللہ اکبر، صاف و شفاف، پاک اور صاف ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس سے بار بار آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو ان کے لیے آتا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ان 8 دروازوں میں سے رب ان کو داخل فرمائے گا، بشرطے کہ آدمی کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانتا ہو۔ آئیے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ وللجنۃ ثمانیۃ۔ یہ حدیث صحیح بخاری باب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا ترجمہ علماء بتاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی چیز کا جوڑا دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت میں داخلے کے لیے جنت کے تمام دروازوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائے گا۔ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی مسکین، کسی فقیر غربا کو دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے تو جنت کے تمام دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے فرماتے ہیں ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں۔ اس حدیث کو پہنچانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آج رات عشاء کی نماز باجماعت آپ نے پڑھی؟ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کہا کہ جی ہاں ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بتائیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کون سی سورت کی آپ نے تلاوت کی؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔
تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی بتائیے۔ آئیے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے، ہم امام کے پیچھے لگے ہیں، چاہے عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو۔ امام سورۃ الفاتحہ قرأت کرنے کے بعد کوئی ضمن سورہ پڑھتا ہے، لیکن ہمارا مائنڈ، ہمارا میموری، ہمارا دماغ اپنے کاروبار کے حساب میں لگا رہتا ہے۔ فلاں دکان کا فلاں، فلاں چیز کا فلاں، فلاں چیز کا فلاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ مجمعین نے سوال کرتے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کون سی سورت کی تلاوت کی؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد فلاں سورت کی آپ نے تلاوت کی، دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے میں آپ نے یوں تلاوت کی تھی۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ نماز ہمارا بالکل احسن طریقے سے ہو، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہمیں پڑھ کر بتائی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح سے نماز پڑھتے تھے ویسے ہی ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ اگر ویسی ہی ہماری نماز ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے الحمدللہ، بشرطے کہ انسان کی نیت بالکل اچھا ہو، یقین ہو اس رب پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ہمارے سیئات کو معاف فرما دے گا۔ صرف زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہوگا میرے دوست، ہم کو عمل کرنا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے آپ نے فرمایا تکبیر اور قرأت کے درمیان میں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے تھے، یعنی کہ تکبیر ہو گئی اور قرأت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرتے تھے، سکوت ہوتا تھا۔ اس درمیان میں دعائیں ہیں، آئیے اس دعا کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من الخطایا والماء والبرد من الثلج والماء والبرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرأت کرنے سے پہلے ان دعاؤں کو آپ پڑھتے تھے۔ جن کو دعا یاد نہیں ہے ان کو چاہیے کہ سیکھ لیں۔ علم ہے میرے دوست، علم بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ علم سے شرمانا اپنے کو نہیں ہے، سیکھنا ہے، جو چیز نہیں آتی اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان میں ایسا متصل فرما، یعنی کہ ایسا فاصلہ فرما دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کو رکھا ہے، سورج یوں نکلتا یا غروب ہوتا ہے، اس سے متصل کر دے میرے پروردگار عالم، یعنی کہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ آگے فرماتے ہیں جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کر دیا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کرو، جیسے سفید کپڑا میل سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، جس طرح سے آدمی کپڑا کو دھوتا ہے اس کے اندر جو بھی میل کچیل ہے صابن اور سرف کے ذریعے سے کپڑا بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی آدمی اگر لو لگائے، محبت کرے، نمازیں پڑھے،
روزہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان میں فرماتے ہیں، حضرت شفیہ اشجعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے گرد جمع ہو گئے، ان کو بھی تڑپ ہوئی آخر وہ ہیں کون؟ دیکھے آپ نے جا کے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی فرماتے ہیں کون؟ شفیہ اشجعی علیہ الرحمہ کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہو، آپ نے سماعت کی ہو اور آپ نے پھر اس حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ پھر دوبارہ تفتیش ہوئی، پھر کہا گیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث مجھے آپ سنائیے جس حدیث کو آپ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر کے اندر اس حدیث کو بیان کی تھی جو میں نے سنی، اور ابھی اس وقت آپ اور میں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ہیں جو جہنم کو ان 3 آدمیوں سے بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیتے ہیں وہ عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد، حافظ بننے کے بعد نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد نہ حدیث پر عمل کرتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اگر اپنے اولاد کو عالم دین بناتے ہیں یا حافظ قرآن بناتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ والی بات آتی ہے ان کو آپ نصیحت کریں کہ علم حاصل تو کر لیں گے آپ، حافظ قرآن تو بن جائیں گے آپ، لیکن میرے فرزند، میرے لخت جگر، نور نظر، دل کا ٹکڑا، اس پر ہمیشہ پابند رہنا، اس پر ہمیشہ عمل کرنا اور عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتانا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ سے پوچھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو جہنم کے اندر داخل ہوگا یہی عالم دین ہوگا جو علم صرف لوگوں کو دکھاوے کے خاطر سیکھا تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے سیکھا تھا کہ میں ایک عالم دین ہوں، میں ایک محدث مفکر ہوں، مجھے لوگ عالم بول کے پکاریں گے، لوگ مجھے حافظ قرآن بول کے پکاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بروز محشر قیامت کے دن ان کے سامنے نزول فرمائے گا، ان سے سوال ہوگا تو دنیا کے اندر علم حاصل کیا کس لیے کیا تھا، کیا غرض تھی تمہارے علم حاصل کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا کہ رب سبحانہ و تعالی میں نے علم حاصل اس لیے کیا تھا تاکہ میں اس پر عمل کروں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی میں تلقین کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا نہیں تو نے صرف علم حاصل اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہے، عالم دین کہے، حافظ قرآن کہے۔ دوسری بات جو آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو باتیں نکلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری بات جو آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری بات جو مالدار ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثروت سے نوازا، مال دولت سے نوازا، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ جب اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گا۔ اگر امتحان میں کامیابی نہیں ملے گی رب سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ تیسری بات جو آتی ہے وہ مجاہد، وہ جہاد کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والے، وہ اپنے آپ کو قوی اور مضبوط سمجھنے والے، ان سے بھی پوچھا جائے گا بروز محشر قیامت کے دن کہ بھائی تو نے دنیا کے اندر جہاد کیا تھا، قوت والا
قوت والا ہوا تھا، طاقت و دست تمہارے پاس تھی، اگر تو نے اس سے کیا معاملہ کیا؟ کہے گا رب جی اے میرے پروردگار عالم، میں نے صرف دین کی خاطر جہاد کی۔ رب سبحانہ و تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے، ملائکہ بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آئیے چند باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مروی ہے آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا، اللہ اکبر، وضو کے تعلق سے حدیث کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ آج کے دور میں لوگ سرکاری وضو بناتے ہیں، سرکاری وضو بناتے ہیں، یعنی کہ ایسا وضو بناتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھایا نہیں چڑھایا، کلی کیا یا نہیں کیا، سر کا مسح کیا یا نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو دھویا یا نہیں دھویا، داڑھی کے اندر خلال ہوئی یا نہیں ہوئی، چہرے کو دھویا یا نہیں دھویا، اپنے پاؤں کو ٹخنے تک دھویا یا نہیں دھویا۔ بس فکر رہتی ہے کہ جماعت ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے، رکعت مجھ سے ساقط نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو آپ کا اگر مکمل ہے، صحیح سنت کے مطابق اگر آپ کا وضو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے صحیح وضو کی خاطر رب سبحانہ و تعالی آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، لیکن بشرط شرط ہے کہ آدمی صحیح سنت کے مطابق وضو کرتا ہو۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی بھی آدمی صحیح سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ایسے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان 4 چیزوں کی پابندی کرنے والی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے خاص کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہو۔ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات آئی اذا صلت وصامت شہرہا، اور وہ عورت جب رمضان المبارک کے مہینے آتا ہو اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ نمبر 3 وحسنت فرجہا، اور وہ عورت اپنی عفت کی حفاظت کرتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آخری بات جو آئی 4 باتوں میں کہ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ صرف عورت پر یہ حقوق نہیں ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر پر بھی حقوق ہے کہ عورت کی فرما برداری کرے، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ آپ اگر صحیح ہیں تو گھر والے بھی آپ کے صحیح ہیں، اگر آپ غلط راہ کو اپنائیں گے، غلط راستوں کو اختیار کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے گھر والے بھی خراب ہو جائیں گے، غلط راہوں پر لگ جائیں گے، آپ کے آل اولاد بھی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا اذا صلت المرأة خمسها، وہ عورت جب 5 وقت کی نماز کو بہترین سنت کے مطابق جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ویسی اگر پڑھتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آئیے آخری بات کو ہم جانتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا
جس شخص نے کسی جوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کو جنت کے 8 دروازے سے بلائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 8 دروازوں میں کوئی ایسا شخص ہوگا جن کو بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے امید ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کے ان 8 دروازوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلائے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، صحیح وضو بنائیں، صحیح نماز پڑھیں، اور جو جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد، ان چیزوں کو اگر ہم اور آپ اپنا لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، ہمیں جو 5 وقتہ نمازی نہیں ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ اسے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ اسے تو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو پریشان حال ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی ساری پریشانی کو تو دور فرما۔ یا اللہ، خاص کر فلسطین کے عوام پریشان ہیں، رب سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کے عوام کے لیے شادمانی عطا فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔